والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا علیما، جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین، اس کے دو پہلو ابھی کل رہ گئے ہمارے، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، پہلا سوال۔ اور رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر سب سے زیادہ کس پر اپنی رحمت کو عام فرمایا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جس کا درس بہت پہلے گزر چکا ہے، اس میں میں نے 2-3 پہلو ذکر کیے تھے، اس سے مزید آگے عرض کروں۔ جب رب ذوالجلال نے اپنی ذات پاک کے حقیقی مظہر کو دنیا کے سامنے رکھا، اور حدیث قدسی اس کے تحت میں نے آپ کو شاید پہلے سنائی تھی وہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے اندر یہ بات محبوب فرمائی کہ کوئی ایسی ذات ہو جو میری پہچان بنے، تو اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو پیدا فرما دیا۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بڑا عجب معاملہ یہ تھا کہ جس وقت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پانی، مٹی اور یہ سارا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنا نبی اور رسول منتخب فرما چکا تھا۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے مظہر اتم، مفسرین نے یہ لفظ لکھا ہے مظہر اتم، عربی میں مظہر اتم اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا صحیح معنی میں ترجمان ہو، جس کو دیکھ کر انسان کسی ذات کے وجود کو سمجھ جائے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں مظہر اتم۔ اب مفسرین نے یہی لفظ لکھا ہے مظہر اتم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر اتم من لے وجہ اللہ تعالی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے مظہر اتم تھے۔ کس انداز میں؟ جس نے بھی آپ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے بے ساختہ اپنی زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو کمال اس کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ اس کی صفت رحیمی، رحمت۔ اور اتنی رحمت ہے اس کی، جب وہ رحمت برساتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ نیکوں پر برس رہی ہو اور بروں پہ نہ برس رہی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب رحمت برستی ہے تو سب پہ برستی ہے۔ اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ٹائٹل دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اسی بنیاد پر جو واقعات اب دیکھتے ہیں، انسان کبھی سوچتا ہے، یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مبعوث فرمایا، انہیں بھی دنیا میں بھیجا، لیکن ظاہر ہے ایک حد تک ان کی جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد دعائے ضرر کی امت کے لیے، اور امت تباہ ہو گئی۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، لیکن
کیا وجہ تھی کہ اس امت نے کہ جو لوگ تھے کافر لوگ تھے، انہوں نے تو ان سے کہیں زیادہ آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے حبیب کو تکالیف پہنچائی۔ اگر اس ٹاپک کو بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان میں ہمت نہیں ہوتی وہ سارے واقعات بندہ بیان کرے، کس شدت اور کس تکلیف سے آپ کو دو چار کیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی کیا کیا؟ پھر بھی آپ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا، پھر بھی آپ نے درگزر فرمایا، پھر بھی معاف کر دیا۔ بے شمار سیرت کی کتابوں میں واقعات پڑھے ہیں، بے شمار واقعات۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جو بچپن میں ہم نے کتابوں میں چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا سنا، کہ آپ اپنی تلوار لے کے ایک جگہ تھک گئے، ظاہر ہے بشری تقاضا بھی ہوتا ہے، سارا دن رات کی محنت، تو آپ سو گئے، آرام فرمایا آپ نے۔ کائنات کا نبی اور رسول ہے اور ایک درخت کے نیچے زمین پہ لیٹ گئے اور تلوار وہاں رکھ دی۔ ایک کافر آیا، اس نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے آج۔ اس نے آئی تلوار اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ فرماتے ہیں کہ ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ جب اس نے بدنیتی سے تلوار اٹھائی نا، آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں کو بھی کھول دیا، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ آج تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور آج تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ کیا خوبصورت درس دیا۔ جب ہم بھی مصیبت میں گریں، تکلیف میں آئیں تو اللہ فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ جو ہی یہ جملہ بولنا تھا، ارشاد فرمانا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، بدن کانپنے لگا۔ اللہ کا اس میں جلالت ہے، کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ اور پھر ادا کس کے نام سے ہوا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے جس محبت سے نام لیا ہوگا اپنے خالق کا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا ہاں بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کانپنے لگا، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جو ہی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس وقت یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ فرمایا نا تو اس کا ایک اندر ہل کے رہ گئے۔ فوراً کیا کیا؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے بھی اپنے دین پہ داخل فرمائیے۔ اور آپ نے کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ پرتو ہے، یہ عکس ہے اس رحمت کا جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی رحمت میں سے عطا کر رکھی تھی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ انسانی اور بشری تقاضے یہ نہیں کر سکتے، انسان یہ نہیں کر سکتا جب تک اس رحمت کا حصہ، اس ذات پاک کی رحمت کا حصہ، اور حصہ بھی کون سا؟ حصہ خاصہ، خاص جو ہے وہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما کے کیا فرما دیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا ایک مظہر۔ یہ ابھی ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اگر یہاں کسی داستان کو چھیڑ لیا جائے آپ کی رحمت کو تو کائنات اور دنیا قاصر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی مثالیں پیش کرنے سے۔ دنیا قاصر ہے کہ یہ کیا عظیم رسول تھے، کیا عظیم رسول ہیں، کیا یہ با کمال رسول ہیں جنہوں نے ایسی با کمال مثالیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بشمول نبی اور رسول ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ یہ وہ عظیم آپ کی رحمت للعالمین کے معاملات ہیں۔ اب یہاں فرمایا گیا، اب یہ جو میں نے رحمت کی بات کی نا، یہ رحمت کس کی ہے؟ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ظاہر ہے آپ اس کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے
پیدا کردہ ہے اور وہ خالق ہے۔ اب آ جائیے اس ذات کی طرف۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ اور رب ہے۔ اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ اب صرف اسی بات پہ انسان رہے اور صرف عذاب اور وعید والی آیتیں بھی، ظاہر انسان ایک ڈر سا جاتا ہے، اس کے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ شاید رب نے صرف جہنم والا معاملہ ہی کیا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اس سے ڈر کے کہ ہاں جی جانا تو پھر وہیں پہ یا پھر دور ہی ہو جائے۔ نہیں، رب تعالیٰ کی اگر رحمت للعالمین کو دیکھنا ہو تو آج کافروں کو دیکھ لو، آج ہندوؤں کو دیکھ لو جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کو پوجتے ہیں، میرا اللہ انہیں بھی اسی طرح ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کافروں کو، بے شمار، کیا کیا انہیں نوازا ہے، اور ہیں بھی ایسے بدبخت اسی اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اسی اللہ کو یہ ہندو تو سیدھے جناب جاتے ہی وہاں پہ جا کے اسے اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی پھر بھی عنایت دیکھیے، وہ کیا رحمان ہے اور کیا رحیم ہے، پھر بھی انہیں اولاد بھی دیتا ہے، انہیں مال بھی دیتا ہے، انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں چھت بھی دیتا ہے، انہیں اعضاء بھی دیتا ہے، اور یہ سب کچھ ان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کہ کتنے ظالم ہو۔ یہ ظلم ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ قرآن نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک کرنا ہے۔ اللہ فرماتا اتنے تم ظالم ہو کہ میرے علاوہ کسی کو خدا مانتے ہو، میرے علاوہ کسی کو سجدے کرتے ہو اور اس کو معبود بناتے ہو، کتنے تم ظالم ہو۔ ظالموں کچھ خیال کرو، دیکھو تم ظلم کرتے جا رہے ہو، میں پھر بھی تم پر رحمت ہی کر رہا ہوں۔ کبھی اس پہ غور کیجیے۔ اچھا پھر دوسری صورت ہوتی ہے، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے بیچارہ ماڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کروں، جز بقبول چارہ نیست، ظلم برداشت کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، ماڑا ہے بیچارہ۔ اللہ کے ہاں تو یہ معاملہ بھی نہیں، اللہ کے ہاں تو ایسی صورت بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، چاہے نا تو ایک اشارے سے، ایک حکم سے، ایک لمحہ کے لیے انہیں تہس نہس کر کے رکھتے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس۔ یہ زلزلہ آتا ہے نا جی، ارتھکویک، منٹ بھی پورا نہیں ہوتا، منٹ نہیں پورا ہوتا، چند سیکنڈ ہوتے ہیں ان کی زبانوں پہ، زندگی میں کبھی کلمہ نہیں جاری ہوا، توبہ کر کے کلمے پڑھتے پڑھتے باہر نکلتے ہیں کہ نہیں، ہلکے سا ایسے جھٹکا لگاتا ہے بس زمین کو، سارے ساتھی مومن مسلمان سارے جناب بڑے توبہ 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 توبہ، مولا معاف کر دے معاف کر دے، اور کلمے پڑھتے ہوئے باہر۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ایک جھٹکا لگاتا ہے، وہ اگر چاہے نا تو ایک سیکنڈ میں ساروں کو سیدھا کر کے سجدے میں ڈال دے، لیکن فرماتا ہے نہیں، میری پھر بھی رحمت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری پھر بھی رحمت ہے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی بہت جہنم کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، ہم کتنے جہنم والے کام کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو کافروں کو تو چھوڑو نا، وہ تو باقیوں کو، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سارا دن مسلمان کتنے جہنم والے کام کرتے ہیں، سارا دن کتنے کتنے اسباب جہنم بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی کہتا ہے بندے، وہ جہنم تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر جنت ہے، تو واپس آ جا اپنے گھر کی طرف۔ کدھر جا رہا ہے؟ کس کی طرف چل پڑا ہے تو؟ تیرا گھر وہ نہیں ہے،
تیرا گھر تو جنت ہے، تیرا باپ تو جنت سے آیا تھا، تیری ماں تو جنت سے آئی تھی، تمہارا اصل ٹھکانہ جو ہے نا، تمہارا جسے کہتے ہیں نا آبائی گاؤں، آبائی گھر، آبائی گھر تو ہم سب کا کیا ہے؟ جنت ہی ہے نا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدہ اما جی حوا علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے نا۔ تو پھر ہمارا آبائی گھر کیا ہوا؟ جنت۔ اللہ فرماتا ہے کیوں آبائی گھر چھوڑ کے، اپنی اصل جگہ چھوڑ کے، اصل کو تو کوئی نہیں چھوڑتا، کیوں اصل چھوڑ کے فرع اور نقل کی طرف جا رہا ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ واپس لوٹا اپنے اصل گھر کی طرف۔ اور ہم سب کا اصل گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ جنت میں لانا چاہتا ہے، واپس اصلی گھر میں لوٹانا چاہتا ہے۔ ہاں کوئی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہے نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے جہنم میں جانا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ تیری اپنی مرضی ہوگی، تیرے اپنے فعل اور کام ہوں گے، لیکن اللہ کی منشا یہی ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ واپس اپنے اصلی گھر جنت میں ہی آ جائے۔ یہ اس کی سراسر رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مسلسل اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کبھی فرمایا نماز میں آ جا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ نہیں، یہ تو ہمارے لیے فرمایا اچھا آ جا، یہ پڑھ لا، نماز پڑھ لے، آجا سجدہ کر لے، آپ مجھے کہہ لے استغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور کمال بات یہ ہے منانے کے طریقے بھی خود ہی سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا رحیم کوئی ہے کائنات میں؟ اور میں ناراض ہو جاؤں نا تو مجھے اس طرح منا لینا، خود بتا رہا ہے ایک ایک طریقہ۔ اب یہ ہے اس کی رحمت۔ رحمت، یقین کریں اس پر اتنی چیزیں ہیں اور دل کرتا ہے، ٹاپک بڑا محبت والا ہے، بندہ اس کی رحمت پہ ہی بات کرتا ہے، رحمت پہ ہی بات کرتا ہے۔ اور میں نے اس کی رحمت کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو رحمت للعالمین کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، یدخل من یشاء فی رحمتہ، پھر جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، لیکن جو مشرک ہے نا جی، جو ظالم ہے یا جو ظلم والا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کو یہ بہت نہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے ساتھ میں تو اتنی رحمت کروں اور کوئی بندہ اٹھے اور وہ ان کے ساتھ ظلم کرے۔ اسی لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی، سیدھی وہاں پہنچتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبوں میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں مظلوم اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے تھے اکثر آپ اپنے خطبوں میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظلوم کی آہ سے بچو، اس کی آہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ فرمایا ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے کہ وہ اس مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جس مخلوق پہ اللہ ہر لمحہ رحمت فرما رہا ہے۔ اور دوسرے بڑے ظالم وہ تو مشرک، میں نے بتا دیا، جو وہ کرتے ہیں اللہ ان سے بھی فرما رہا ہے میں تمہیں رحمت دینا چاہتا ہوں اور تم میرے ہی مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ظاہر ہے شرک بہت ناپسند ہے۔ اس پر وہ ایک واقعہ آپ کو میں نے بہت پہلے سنایا تھا، بہت پہلے، یہ باہر سین میں تھے جب یہ درس ہو رہا تھا، مجھے یاد ہے۔ آپ کو بھی درس یاد رہتا ہے نا جی، مجھے بیان کی مجھے جگہ بھی یاد رہتے ہیں، آپ بھی کوشش کیا کریں یاد رہیں چیزیں۔ حضرت بایزید بسطامی کا یہ واقعہ ہے، اور ایک حضرت اور تھے عبداللہ، ان سے بھی یہ واقعہ منقول ہے کہ آپ اپنی چھت پہ سوتے تھے کہ اپنی عبادات میں لگے رہیں اور گھر والے باقی متاثر نہ ہوں، تو اکثر چھت پہ سوتے تھے، نیچے چھت پہ چٹائی بچھا کے مصلی پہ ادھر ہی لیٹ جانا، وہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ کہتے ہیں میرا پڑوسی جو تھا نا وہ نشئی تھا،
اور اس کی جو بیوی تھی بیچاری بہت اچھی تھی، اس نے بیوی اپنے بچوں کو پالنا، خاوند کو بھی پالنا، سارا دن محنت مزدوری یہ وہ سارے کام کرنے، اور وہ نشئی نے الٹا بیوی کے پیسوں سے جو چیز ہوتی وہ کھا جاتا تھا، اتنا وہ ظالم شخص تھا، نشئی، کام، لڑائی جھگڑے ہونے۔ کہتے ایک پہر ایسا ہوا کہ میں اللہ کے حضور پچھلی رات میں تہجد کے نوافل ادا کر رہا تھا، اچانک نہ ان کے گھر سے لڑنے کی اور بولنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا پہلے لڑتے تھے لیکن اس وقت تو نہیں لڑتے تھے، آج عجیب اس وقت آوازیں آ رہی۔ تو کہتے ہیں وہ خیر عورت اونچی اونچی بول رہی تھی، باتیں کر رہی تھی کہ میں سارا دن تیرے لیے کماتی ہوں، تیرے بچوں کے لیے کماتی ہوں، تو نلائق ہے، نکما ہے، نکھٹو ہے، الٹا وہ بھی میرا کمایا بھی لگا دیتا ہے جو بچوں کے لیے کماتی ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں برداشت ہیں۔ مجید فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چل گیا نا تو میرے علاوہ تو نے کوئی عورت رکھی ہوئی ہے، میں تجھے قتل کر دوں، میں تجھے قتل کر دوں گی اگر مجھے پتا چل گیا تو کسی اور سے محبت کرتا۔ اب فرماتے ہیں مجھے جو ہی یہ جملہ سنا تو میں بے ہوش ہو گیا، کچھ لمحے کے لیے میں بے ہوش ہو گیا، پھر اٹھا، دوبارہ اس نے وہی جملہ دہرایا۔ میں نے کہا دوبارہ، تو میں ہنسنے لگا۔ اس نے کہا بابا جی بات ہماری ہو رہی، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا ایک بڑا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ عورت نے کہا بابا جی آپ اتنے بزرگ شخصیت، صاحب علم، اور ہم جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، آپ کو ہم نے مسئلہ سمجھا دیا۔ کہاں بی بی اللہ تجھے زندگی دے، تو نے ایک بڑا مسئلہ سمجھا دیا۔ کہا جی کیا سمجھا دیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میرے علاوہ کسی کو رب بنایا نہ یہ نہیں معاف کروں گا۔ جب ایک عورت برداشت نہیں کرتی دوسرے کو تو اللہ کیسے برداشت کر لے دوسرے کو؟ کہتے ہیں آج یہ مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا۔ رب تعالی مشرک نہیں ہونا چاہیے، مشرک نہ ہو، اور جب بھی واپس لوٹ آئے بارگاہ سمدیت میں، اللہ فرماتا ہے میں رحمت کا دروازہ اس کے لیے اوپر ہی کھلا ہی رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی رحمت میں ہمیشہ رکھے، اللہ ہمیشہ اس کی اپنی رحمت میں ہمیں رکھے۔ یہ دعا مانگا کریں اللہ ہر لمحہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔